ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آؤ اور اس کے بعد نیک عمل کرنے ہیں، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ وہ امیر آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دنیا کی اور آخرت کی مہنگی ترین آئٹم ہے، یہ آپ کو پیسوں سے نہیں ملتی، کوئی اس کی کوئی دکان نہیں ہے، گڑھ براجے میں کوئی دکان نہیں ہے، دنیا میں کوئی اس کی دکان نہیں ہے جہاں سے آپ کو ایمان پرچون کے حساب سے یا پیسوں کے حساب سے کہ ہے آپ کو ملے، کہ پیسوں سے ملتا ہے، ملتا ہے پیسوں سے؟ بولو یار، پھر تھوڑا سا میرے ساتھ بولے، پیسوں سے ملتا ہے ایمان؟ ایمان پیسوں سے نہیں ملتا۔ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اوپر محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ بندے کا از خود جو ہے کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے، یہ رب رحمان کی جو ہے مہربانی ہے۔ آپ سورۃ حجرات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس حجرات میں ارشاد فرماتا ہے قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اسلام کے اوپر احسان نہ جتلاؤ، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے، ان ہداکم للایمان، اس نے تمہیں ہدایت بھی دی ہے اور ایمان بھی عطا کیا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو، سچے ہو۔ یہ ہماری خوش قسمتی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی نہیں ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید جیسی مقدس کتاب ہمارے ہاتھ میں دی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک خدا تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال اور اس کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام جانتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان بھی عطا کیا اور ہدایت بھی عطا کی، اور اللہ نے ہمیں یہ پہچان بھی دی اور ہمیں مسلک حق جو ہے وہ بھی عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اس کا احسان ہے، اس کے اوپر بار بار شکر ادا کیا کرے اللہ کا۔ آپ معاشرے میں دیکھیں نا، دنیا میں دیکھیں کتنے مذاہب ہزاروں کے حساب سے ہیں، ہندوؤں کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے سینکڑوں خدا ہیں، ایک نہیں ہے، 2 10 20 25 100 نہیں ہے، ان کے سینکڑوں ہیں خدا۔ جب ان کا کوئی بندہ مرتا ہے تو ان کو کیا کرتے ہیں، وہ جلا دیتے ہیں۔ سکھ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو جلا دیتے ہیں اپنے مردے کو، اور اہل ایمان کو جلایا نہیں جاتا بلکہ اہل ایمان کو اسلام ایسی عزت عطا کرتا ہے کہ ان کو نہلایا جائے، کفن بنایا جائے، اس کا نماز جنازہ کا انتظام کیا جائے، پھر ان کو کندھوں کے اوپر اٹھا کے جو قبرستان میں جو ہے وہ لایا جائے اور اس کو دفن کر کے پھر اس کے بعد اس کے لیے دعا کی جائے، اس کے بعد دعاؤں کا سلسلہ نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کی مہربانی نہیں ہے ہمارے اوپر۔ کتنے اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو آپ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے علاوہ جو ہے وہ اور خدا جو ہے وہ بناتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اس میں۔ یہودی جو ہے وہ قرآن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، تو وہ ویسے ہی اسلام سے نکل گئے۔ تو اللہ نے ہمیں اگر ایمان عطا کیا ہے تو اس ایمان کی ہمیں کیا کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے، اور جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق اہل ایمان کو جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن، ان قریب رحمان جو ہے ان کو اپنا محبوب ان کو اپنا محبوب بنا دے گا۔